Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حاضرین محترم اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہر دور میں، ہر زمانے میں مبعوث کیے جانے والے نبی اور پیغمبر اور رسول کے ماننے والے ان کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت فرمائی ہے، محبت کی ہے، مگر خیر الامم تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی جانثاری کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی، مگر جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کے بعد ان کے رگ و ریشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ ایک ادنا سا ادنا صحابی پیغمبر بھی جس کا میرے نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جس کا حضور سے کوئی قرابت نہیں، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، لیکن جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا
اور اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا، اس کے بعد میرے نبی کا اس طرح دیوانہ ہو جاتا اور سچا عاشق بن جاتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے دل و دماغ پر، ان کے بدن میں میرے نبی سے محبت کا ایسا نشہ چڑھ جاتا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کی ساری خرابتیں، ساری تکلیفیں ان کے سامنے ہیج ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے زبان پر صرف ایک ہی نام کا رٹ ہوا کرتا تھا، وہ تھا نام محمد۔ اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا، اب بات مانی جائے گی تو صرف محمد کا، اب قانون ہوگا تو صرف محمد کا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے نبی کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے، اور خون کے آخری قطرے تک ان کی غلامیت میں کوئی شکن تک نہیں آتی تھی۔ یہی وہ بھی مثال محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، جس نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، قطرہ کو بند، قطرہ تھا بند ہو گیا، بند تھی لہر بن گیا، لہر تھی موج ہو گیا، موج تھی دریا بن گیا۔ ہاں میرے بھائیو، ابو بکر تھا، میرے نبی نے اس کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، علی تھا حیدر کرار ہو گیا، اور بلال حبشی غلام تھا، ان کی کوئی حیثیت پہلے نہیں تھی، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ہوا، میرے نبی نے اپنایا تو دنیا کا امام بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی زبان میں اولئک هم المفلحون کا اللہ سے خطاب ملا، اولئک هم الراشدون کا پروانہ ملا، لہم مغفرۃ واجر عظیم کی بشارتیں ملی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میرے نبی کے دربار میں ہوا کرتے تھے، اور ان کی کیا حالت اس وقت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ میرا اللہ نے بتایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی میں لے لیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہمارے نبی کے سامنے ہوا کرتے تھے، ادب میں، لحاظ میں، جب میرے نبی ان سے باتیں کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لیا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کے بدن، ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھا حضور کا ادب، یہ تھا میرے نبی کا احترام، میرے نبی سے محبت، میرے نبی سے پیار۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سارے کی ساری چیزوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے نبی سے وہ ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے فرزند یعنی میری اولاد اور میری مادر یعنی میری ماں، ان تمام کے تمام چیزوں سے زیادہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ کے نبی کا سنت کا جنازہ نکال دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں، میں اپنے نبی کے جلال میں کبھی بھی اللہ کے نبی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھی میرے نبی کی محبت صحابہ کرام کی دلوں کے اندر۔ اگر آپ کو اور زیادہ میرے نبی سے محبت صحابہ کے اندر دیکھنی ہے تو آپ کو کتابوں کے اوراق کو پلٹ کر دیکھنا ہوگا، آپ کو سیرت کی کتابیں اٹھانی ہوگی، آپ کو تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو ہجرت کا واقعہ پڑھنا ہوگا کہ نائب رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب لات و عزا کی پجاریوں نے، مشرکین مکہ نے، بدبختوں نے ہمارے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو میرے نبی شب کی تاریکی میں، رات میں اپنے یار غار ابو بکر کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں اپنے محبوب وطن مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں، کوچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رات بھی تاریک تھی، راستہ بھی تاریک تھا، پتھریلی زمین تھی۔ میرے نبی سے ذرا دیکھو تو صحیح، صدیق اکبر کیسا پیار کرتے ہیں، کیسی محبتیں کرتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے جب وہ دونوں چل رہے تھے تو صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، تو میرے نبی پوچھتے ہیں صدیق اکبر، ابو بکر تو اس طریقے سے کیوں چل رہا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کے دشمن کفار مشرق، کہیں کفار مشرک کہیں آپ کے اوپر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اگر وہ حملہ کرے تو سب سے پہلے ان کا وار میرے اوپر لگے۔ اللہ کے رسول میں کبھی کبھی آگے اس لیے چلا جاتا ہوں کہیں دشمنان اسلام کہیں آپ کے گھاٹ میں چھپ کر نہ بیٹھا ہو، کہیں وہ حملہ کرے تو سب سے پہلے میرے اوپر حملہ کرے۔ میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر آتا ہے پتھریلی زمین تھی، نوکیلے پتھر تھے، میرے نبی کے پاؤں میں لگتا ہے، میرے نبی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کے اوپر، وہ میرے نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر چلتے چلتے ایک غار کے پاس پہنچتے ہیں، غار سور کے پاس۔ ہمارے نبی اس جگہ پر جا کر قیام کرنے کا، ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہمارے نبی سے اللہ کے رسول آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، تھوڑا صاف کر لوں، جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کو نکال دوں، اس کے بعد آپ اندر آ جائیے۔ صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو اندر سے صاف کرتے ہیں، جنگلات کو صاف کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے بہت سارے اندر بھی سوراخ تھے، غار کے نیچے، غار میں پہاڑ کے نیچے درمیانی حصے میں صدیق اکبر اس سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس سوراخ میں ڈالتے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں مبارک اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا، اب کوئی سامان نہیں جس کے ذریعے سے اس سوراخوں کو بند کیا جائے۔ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ کر ہمارے نبی کو اشارہ فرماتے اللہ کے رسول اب آپ اندر آ جائیے۔ میرے بھائیو، میرے نبی تھکے ماندے تھے، صدیق اکبر کے گود میں، صدیق اکبر کے زانوں پہ سر مبارک رکھ کر ہمارے نبی سو جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک زہریلا سانپ صدیق اکبر کے پاؤں میں کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے صدیق اکبر کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پورا کا پورا بدن صدیق اکبر کا زہر آلود ہو چکا ہے، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی محبت کے اوپر اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں کرایا، ان کا پاؤں جنبش تک نہیں ہوا، یعنی ہلا تک نہیں کہ کہیں میرے ہلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا نیند خراب نہ ہو جائے، ہمارے نبی بیدار نہ ہو جائے۔ لیکن کیا کہیے، صدیق اکبر کی محبت کی آنکھوں میں آنسو اشکبار ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن برداشت کرتے 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 صدیق اکبر کا مبارک آنسو میرے نبی کے رخسار مبارک پر گرتا ہے۔ میرے نبی بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں صدیق اکبر کیا ہوا؟ صدیق اکبر فرماتے اللہ کے رسول ایک زہریلا سانپ مجھے ڈنک مار لیا، مجھے کاٹ لیا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی اپنا تھوک مبارک نکالتے ہیں، اس جگہ پر لگاتے ہیں، صدیق اکبر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ کون میرے نبی سے پیار کرتا ہوگا؟ یہ وہ ہستی ہے
جو خلیفہ اول بنائے گئے یہ وہ ہستی ہیں جن کو نائب رسول کہا گیا، جی یہ وہ ہستی ہیں جو اسلام کا سب سے بڑا محسن بنے، یہ وہ ہستی ہیں جو میں نبی کے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے بڑے غمخوار بنے۔ ان کی کیا حالت ہے اللہ کے نبی کے محبت کی، یہ تو کبائر صحابہ ہوئے، بڑے صحابہ ہوئے، لیکن ایک ادنا صحابی کے اندر بھی میں نبی سے اس طریقے سے ہی پیار ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے ہی میں نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک ادنا صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی کافر نے گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو کفار مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا، اور کفار مکہ نے اس کو خرید لیا۔ کیوں خریدا؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے قتل کیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے خریدا، اس کے بدلے میں بھی اس کو قتل کر دوں گا۔ زید بن دسنہ کو خرید کر جب ان کو پھانسی دینے لگا تو سفیان بن حرب زید بن دسنہ سے پوچھتا ہے، اے زید ذرا تو یہ بتا، خدا کی قسم تو سچ بتانا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے جس مقام پر تو ابھی کھڑا ہے اس جگہ پر تمہارا نبی آ جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے، اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنی زندگی خوشحالی میں گزارے؟ یہ جواب سن کر زید بن دسنہ فرماتے، خدا کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا ابھی جس مقام پر، جس جگہ میرے نبی بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اس مقام پر میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چبھے۔ یہ ہے میرے بھائی محبت کی علامت۔ ہمارے جیسے صرف عاشق رسول کہنے سے محبت نہیں نکلتا، محبت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب محبت کریں گے اپنے نبی سے تب دیکھیے گا آپ کی زندگیوں میں کتنا بہار آئے گی۔ یہ تو صحابیوں کا یہ حال ہے۔ صحابیہ کے اندر بھی میں نبی سے اس طریقے ہی سے پیار ہوا کرتی تھی، محبتیں ہوا کرتی تھی۔ عورتوں کے اندر بھی یہ میں نبی کا مقام ہے۔ جنگ احد کے موقع پر مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر جب جنگ احد کی لڑائی شروع ہوئی، ایک عورت کا نام آتا ہے، ان کے اس جنگ میں ان کے والد محترم بھی شریک تھے، ان کے شوہر بھی شریک تھے، ان کا بیٹا بھی شریک تھا، تمام کے تمام گھر والے اس عورت کا اس جنگ میں شریک تھے۔ جنگ ہوتے ہوتے ایک خبر پھیلتی ہے، لیکن وہ خبر غلط تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ یہ جواب سن کر ان قبیلے کی عورت جس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہے، ان کی عمر کیا تھی؟ 90 سال کی ان کی عمر ہے۔ یہ بات سن کر، یہ خبر سن کر وہ اپنی بوڑھی ہاتھوں میں ٹیکتی ہوئی لاٹھی نکلتی ہیں، مدینہ کے گلیوں سے چلتی چلتی نکلتی ہیں۔ ان کے آگے کان میں کوئی شخص کہتا ہے، کیا تمہارا نام ام عمارہ ہے؟ وہ فرماتی ہیں، ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر، تمہارا والد محترم شہید ہو چکے۔ وہ کچھ جواب نہیں دیتے، وہ پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ پھر ان کو کسی نے بتایا کہ تمہارا نام ام عمارہ ہے؟ وہ فرماتی ہیں، ہاں میرا نام ام عمارہ ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر، تمہارا بھائی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے ذرا یہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں؟ ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صحیح سالم ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ چیخنے لگتی ہیں، ان کے عربی کے الفاظ تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ خدا کی قسم، اے میرے محبوب نبی، آپ کے بعد میرے لیے ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں ہیچ ہیں، میرے سامنے ساری مصیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کے بعد میرے لیے ساری مصیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اے بھائیو، یہ ہے نبی سے محبت کی علامت۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی حضرت خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، من والدہ اپنے والدین، وولدہ اپنے اولادوں سے زیادہ وہ مجھ سے پیار نہ کرتا ہو۔ اس وقت تک کوئی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔
میرے نبی کا یہ فرمان تھا، صحابہ اس کے عاشق تھے، میرے نبی کا یہ حکم تھا، صحابہ کرام اس کے اوپر عمل پیرا تھے، میرے نبی کا یہ حکم تھا، یہ باتیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان تمام کے تمام حدیث کے مسلمان تھے۔ اے بھائیو، خدا کی قسم اگر صحابہ کرام ان حدیثوں پر عمل نہ کرتے تو ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفاروں نے، مشرکین نے، دشمنان اسلام نے اپنا ایلچی بھیجا، یعنی جس کو آج CBI بولا جاتا ہے، مخبر، ان کو بھیجا کہ مسلمانوں کے درمیان جاؤ اور ان کے درمیان چھپ کر باتیں سنو، وہ ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے معائنہ کرو، اس کے بعد ہمارے قوم کے پاس آ کر بتاؤ کہ تمہارے خلاف یہ چیزیں سازشیں کی ہیں۔ اس کا نام آتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی، وہ صحابہ کے درمیان داخل ہوتا ہے چھپ چھپا کر اور ساری کی ساری چیزوں کی وہ دیکھتا ہے صحابہ کرام کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس لوٹتا ہے، میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے گا، وہ اپنے عقیدت و محبت میں داستان بیان کرتا ہے کفار مشرکین کے پاس، اے لوگوں میں نے کیس و کسریٰ کا محل دیکھا ہے، اس کا دربار دیکھا ہے، اس کے وزیروں کو دیکھا ہے، میں نے روم و فارس کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اس کے نوکروں، اس کو سروینٹ کو میں نے دیکھا ہے، اور بھی بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار میں نے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کی جو تعظیم کرتے ہیں، آج تک میں نے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ اے لوگوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں ان کا لعاب مبارک بھی کسی کے نہ کسی کے بدن پہ جا کے گرتا ہے، وہ تھوک مبارک بھی وہ اپنے بدن پہ مل لیتا ہے۔ لوگوں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حکم نکلتا ہے، کوئی بات کہتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ اس بات کو لے کر پورے کے پورے لوگوں میں، پورے کے پورے مدینے میں پھیل جاتے ہیں۔ کون سب سے پہلے اس بات کو لوگوں کے سامنے پہنچائے گا؟ لوگوں، صحابہ کرام محمد کے ساتھی اپنے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام میرے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، خوشی ہو یا غم ہو، خشکی ہو یا تری ہو، تنگی ہو یا فراخی ہو، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ جب اللہ نے دیا، اللہ کو بھول گئے، اپنے نبی کو بھول گئے۔ جب مصیبتیں آئی، مسجد کا راستہ نظر آنے لگا، جب ہمارے گھر میں کوئی مرا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، رو رو کے دعا کرنا شروع کر دیے۔ جب ان کا 30واں 40واں ہو گیا تو مسجد کے راستے بند کر دیے۔ صحابہ اس طریقے سے نہیں تھے، غم ہو یا خوشی، بچہ پیدا ہوا ہو یا نہ ہو، کوئی مرا ہو یا نہ مرا ہو، ایک طریقے سے ایک اپنے بات پر اٹل رہتے تھے۔ میرے نبی کی محبت میں ہر وقت میرے نبی سے محبتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھائیو، صحابہ کرام میرے نبی سے محبت کے لیے اپنی ساری کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بنی اسرائیل کی طرح میرے نبی کو یہ نہیں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ صحابہ کرام بنی اسرائیل کی طرح ایسے نبی کو نہیں چھوڑ دیے تھے کہ تو مصیبت میں پھنستا ہے تو پھنس، تو جانے تیرا خدا جانے۔ صحابہ کرام میرے نبی کو بنی اسرائیل کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مصیبت میں نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بہت بڑے مورخ گزرا ہے یہودی کا، انگلینڈ کا، گاڈ فری ہیکنس، اپنی کتاب اپالوجی فار محمد میں وہ لکھتا ہے، اپنے عوام کو، اپنے قوم کو خطاب کرتا ہے، عیسائی کو، یہودیوں کو، کہ لوگوں تمہاری حیثیت امت محمدیہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے ان کے چاہنے والوں کے اندر، ان کے ماننے والوں کے اندر وہ نشہ پیدا کر دیا ہے جس کو تمہارے اندر دیکھنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اس کو تلاش کرنا بے سود ہے، تمہارے اندر وہ ملتا ہی نہیں۔ یہ لوگوں تمہارے جیسے اس طریقے سے تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی جب ان کو دیا جانے لگا، وہ عیسیٰ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا ہے، لیکن عیسیٰ کی شکل میں ان بدبختوں نے کسی دوسرے کو پکڑ لیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ عیسیٰ ہے۔ جب ان کو سولی دیا جانے لگا، عیسیٰ کے متبعین، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی ساری محبت عیسیٰ سے ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے امتی اس طریقے سے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر وہ اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کون ہے؟ یہ دشمن اسلام کی ایک رائے ہے، یہ دشمن قرآن کی ایک رائے ہے، یہ دشمن رسول کی ایک رائے ہے۔ وہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، صحابہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، یہ عیسائی ہے جس کا میرے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جو انہوں نے اس واقعے کی تفسیر کی ہے میرے بھائیو صحیح کی ہے۔ صحابہ کرام ساری کی ساری چیزوں کو اپنے نبی کے خاطر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اور بھی زیادہ الفت و محبت کے واقعے سننے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، میرے نبی کا انتقال کا وقت کے اور آپ کو پلٹ کر دیکھنا ہوگا۔ جب میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند عربی کے اشعار پر، چند عربی کے اقوال پر، چند عربی کے ورڈ پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ کے اندر آئے تھے، جب میرے نبی رخصت ہو گئے، میرے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، تو درد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں ایک روشنی چھا گئی تھی، مدینہ کا سارا نظارہ، پورا کا پورا مدینہ چمک چکا تھا۔ اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ کو چھوڑے، اللہ کے رسول پورے کے پورے مدینہ کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ کہاں میرے بھائی جب میرے نبی کا انتقال ہوا، تمام کے تمام مدینہ کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، مدینہ کی گلیوں میں مایوسی چھا گئی، مدینہ کے اندر ایسا لگتا تھا کہ قیامت برپا ہو گیا۔ سارے کے سارے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، جو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے بیٹھے رہ گئے، جہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب خبر سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حواس باختہ ہو گئے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ عقل و دانائی کے باوجود، سمجھ اور بوجھ ہونے کے باوجود علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تلوار میام سے نکال کر مکہ مدینہ کے گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی سے محبت۔ میرے بھائیو، بعض صحابہ اس وقت روتے روتے جنگلوں کو روانہ ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے تحاشا رو رہی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ ایسے وقت میں بلال حبشی نے تو میرے بھائیوں مدینہ ہی چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس مدینہ میں نہیں ہے، میرا اس مدینہ میں کیا کام ہے۔ یہ ساری کی ساری میرے نبی سے محبت کی علامتیں ہیں۔ شاعر اسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ غم میں چند اشعار پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول جب آپ کے جسم کو، جب آپ کے باڈی کو زمین نے اپنے اندر دبا لیا تو مجھے دریغ آتا تھا، دریغ آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے پہلے، میں اس سے بیشتر زمین کے اندر کیوں نہ دفن ہو گیا ہوتا۔ اللہ کے رسول اب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں لوگوں کے درمیان اب کیسے بیٹھا کروں گا، کیسے اشعار پڑھا کروں گا۔ اللہ کے رسول کاش میں مٹی ہوتا، اللہ کے رسول کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں اب آپ کے بعد میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں گا۔ میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے نبی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبتیں کرتے تھے۔
جنگ احد میں جب میرے نبی پر حملہ کیا گیا، میرے نبی نے اس وقت ایک الفاظ نکالے، میری جان میرے لیے کون اپنی جان کو قربان کرے گا؟ سارے کے سارے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں، میرے نبی کا گھیرا کر کے میرے نبی کو بیچ میں لے لیتے، وہ سارے کے سارے صحابہ اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھ کے اوپر تیروں کی بوچھار سہتے ہیں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ 5 صحابہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یہ وہی زیاد بن سکن ہے جن کے بدن پر 70 تیروں کی بوچھار لگی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ تو ایسے ہیں جن کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے ان کا بدن مبارک میرے بھائی چھلنی ہو گئی، سن ہو گیا، ان کا ہاتھ ہی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے؟ ایک اللہ کے نبی سے محبت کے لیے۔ جب ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں گے میرے بھائیو، ہمارا دین جو آج مٹتا جا رہا ہے کہ ہم کو آج صحابہ کرام کے دین کے جیسے ہمیں نظر آئے گا۔ آج ہم لوگ جو سود، میرے بھائیو آج میں ہمارے مسلمان ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں سود کھانا حرام ہے، ایسے نام چینج کر کے بدل کے رکھ دیے ہیں۔ ہم سود کا کھاتے انٹرسٹ آتا ہے، جب آپ کسی فاحشہ عورت کا نام کسی اور طریقے سے بدلیں گے وہ فاحشہ عورت فاحشہ ہی رہے گی۔ جب آپ سود کا نام بدل کے انٹرسٹ رکھ لیں گے تو آپ پیخانے کا نام بدل کے باتھ روم یا اور کوئی چیز رکھ لیں گے، وہ گندی چیز ہے، گندی ہوا کرتی ہے۔ بھائی خدا را اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے عقیدت رکھیں، اپنے نبی سے محبت جب کریں گے تو جو آج ہمارے اوپر ظالم ہو رہے ہیں، جو آج ہمارے دین جو مٹتا جا رہا ہے، جو آج پوری دنیا میں ہم بدنام ہیں، اگر خود بخود یہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ خدا را صحابہ کرام کے جیسے اپنے نبی سے محبت کریں، عقیدت رکھیں۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی، اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یہ میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام اپنے نبی کی خاطر کیا کیا کیے۔ بھائی اگر بیان کرنے لگے بھائی وقت کم پڑ جائے گا، اس لیے خدا را اپنے نبی سے محبت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنے نبی سے محبت کریں گے، صرف کہنے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت پڑھیں۔